السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آج کے اس جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کا خلاصہ کے طور پر جو ایک سیریز چل رہا ہے اور جس کے تعلق میں آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے اور اس کے پہلے ایپیسوڈ میں خاکسار نے آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ خالص حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو پڑھ کر سمجھنے اور سمجھانے کا ایک پروگرام ہے، جس میں ہمارے بہت سارے احباب آتے ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے سے اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو اس میں جو باتیں ہوتی ہیں اس کا خلاصہ خاکسار یوٹیوب کے اس چینل میں اپلوڈ کرنے کے لیے اس سیریز کو شروع کیا ہوا ہے، اور اس کے 2 ایپیسوڈ اس سے پہلے بھی جو ہے نا آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج جو ہے نا یہ تیسرا ایپیسوڈ ہے اور توضیح المرام سے جو ہے نا آج کا ایک خلاصہ، اور خلاصہ کیا کہیں، اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اسلام کی تعلیم کی سچائی کو اور اس کی حقیقت کو دنیا کے سامنے رکھا ہے، اس کا نمونہ آپ لوگوں کے سامنے جو ہے نا جو کتاب کی صورت میں، تحریرات کی صورت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا ہے، اس کو ایک ویڈیو کے ذریعے سے آپ لوگوں کے سامنے سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تاکہ جو ہمارے غیر از احمدی احباب ہیں اور جو غیر از مذاہب ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں، مسلم ہندو ہوں، عیسائی ہوں، سکھ بھائی ہوں، جو بھی ہوں، وہ لوگ اگر اسلام کی سچائی کو، اسلام کی اصل تصویر کو دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، امام مہدی علیہ السلام کے کلام سے اس کو سمجھ سکتے ہیں، یہ بتانا مقصود ہے۔ تو آج توضیح المرام کا جو دوسرا ایپیسوڈ آپ لوگوں کے سامنے پیش ہے، اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پچھلا گفتگو چلا آ رہا تھا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کو خدا تعالیٰ کا ظہور قرار دیا تھا، اس کے مزید ثبوت جو ہے نا یا مزید حوالے جو دیگر انبیاء کے، یعنی کہ زبور میں حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے اور یسوع نبی کی کتاب سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حوالے پیش کیے اور یہ بیان فرمایا کہ ان نبیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کو خدا تعالیٰ کا ظہور قرار دیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان کی جو محبت تھی خدا تعالیٰ سے، وہ پوری دنیا میں یکتا تھی، ان تک اب کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، اور ان کا جو درجہ تھا وہ اول درجے کی محبت تھی، اس کے بعد دوسرے درجے میں تمام انبیاء آتے ہیں۔ تو گویا کہ خدا تعالیٰ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود محو ہو گیا تھا۔ تو یہ ایک روحانی حالت تھی۔ ظاہری طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ایک انسان کی طرح آئے تھے اور انہوں نے وہ نمونہ پیش کیا جس سے یہ دکھا کہ وہ خدا تعالیٰ کے وجود کا انعکاس اپنے اندر سے کرتے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے نا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمانے کے بعد یہ بیان فرمایا کہ جو فرشتے ہیں، جو ملائک ہیں، ان کے بارے میں جو ہے نا بہت تفصیلاً جو ہے نا ذکر فرمایا ہے۔ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں سمجھنے والی ہیں، ان چیز کا ذکر، ان جو ہے نا امور کا ذکر جو ہے نا آپ لوگوں کے سامنے خاکسار کر رہا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات تو یہ بیان فرمایا جو عام طور پر لوگوں میں یہ عقیدہ کے طور پر یا ایک مانیتا کے طور پر مانی جاتی ہے کہ فرشتے جو ہیں آسمان سے ظہور پذیر ہوتے ہیں زمین پہ اور اپنے پیروں پر چل کر وہ سارا کام کرتے ہیں۔ اس کی تردید کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہ ثبوت پیش فرمایا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ملک الموت ہے، پوری دنیا میں ایک دن میں کئی ہزار لوگوں کی وفات ہوتی ہے، تو کیا ملک الموت اپنے پیروں کے ذریعے سے آ کر ہر ایک انسان کے پاس جا کر اس کی جان نکالتے ہیں؟ اگر اس طرح نکالنے لگے تو ایک تو کہیں مر رہا ہے، دوسرا کہیں مر رہا ہے، تیسرا کہیں، تو اس طریقے سے کس طریقے سے ایک وقت میں جو ہے نا یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں؟ تو اس سے مراد مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا
اور قرآن مجید کی اس آیت سے پیش فرمایا کہ وما منا الا لہ مقام معلوم وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، یہ سورہ صافات کی آیات ہے۔ اس میں حضرت خدا تعالیٰ نے جو ہے اس فرشتوں کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ ایک مقررہ جگہ پر معین ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا مقررہ ایک مقام پر ہمیں خدا تعالیٰ نے معین کر دیا ہے، اور یہیں پر سے ہم صف لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، یہیں سے سارا کام کرتے ہیں۔ تو اس آیت سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرشتوں کی جملہ کنڈیشنز کا ذکر کیا۔ اب اس کے بالمقابل پر دیگر مذاہب ہیں، جیسے وید میں جو بیان کیا جاتا ہے، اور دیگر مذاہب ہیں ان میں جو نجوم اور ملائک کے بارے میں جو باتیں بیان کی جاتی ہیں، اس کا موازنہ پیش کرنے سے پہلے ایک بہت ہی کام کی بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ فرشتے ظاہری طور پر انسانوں کی طرح یا ظاہری طور پر کسی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کو جو ہے نا عام طور پر انسان دیکھ سکیں، بلکہ وہ جیسے وید میں سورج کو، چاند کو اور اسی طریقے سے ستاروں کو ایک وجود مانتے ہوئے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ کیونکہ جو سورج ہے یا چاند ہے یا ستارے ہیں، ان سب کا اثر اس دنیا کے جو مختلف قسم کے نباتات ہیں، جمادات ہیں اور انسان ہیں، ان سب پر ہوتا ہے۔ جیسے حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان کیا کہ چاند کی روشنی کا پھلوں پر پڑنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے وہ موٹے ہوتے ہیں۔ تو یہ سائنس بھی ثابت کرتی ہے کہ ان سب کا اثر اس دنیا کی تمام چیزوں پر ہے۔ تو مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ چیز بعید نہیں ہے کہ یہ سب ایک ایک فرشتے ہیں جن کو جو ہے نا ہر چیز کے کام میں جو ہے نا خدا تعالیٰ نے لگایا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے کہ ایک عام امور ہے اور عام یہ جو ہے نا ایمان ہے کہ ہوا کا چلانے والا فرشتہ الگ ہے، دھوپ کا چلانے والا، بادل کا چلانے والا، اور جو پیداوار کرنے والا، جو مختلف قسم کے پھل وغیرہ جو ہے نا کرنے والا، ان سب کے فرشتے الگ الگ ہیں۔ جان نکالنے والا فرشتہ الگ ہے، بارش کرنے والا فرشتہ الگ ہے۔ اس طرح کا جو ایمان ہے اس کے بارے میں مسیح موعود صاحب نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں خدا تعالیٰ نے ایک مقررہ جگہ پر یا مقرر کر دیا ہے۔ جیسے سورج کا یہ کام ہے کہ وہ جو ہے نا لوگوں کو دھوپ دیتا ہے، اور چاند کا ایک کام ہے، اس کا بھی روشنی ہے، اس کی بھی ٹھنڈی روشنی پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے تمام تر ستاروں کے بھی الگ الگ کام ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا پوری دنیا میں جو ہے نا چھائی ہوئی ہیں، اور ایک گویا کہ خدا تعالیٰ کے ملائک ہیں، اور ان کے ذریعے سے ہی جو ہے نا ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ہوا بھی جو چلتی ہے اس کے ذریعے سے جو ہے نا ہم ایک دوسرے کی باتوں کو سن سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے نا پوری دنیا کا نظام جو ہے نا جاری ہے۔ تو مسیح موعود علیہ السلام نے گویا کہ فرشتوں کے وجود کو جو مشرکانہ طریق سے لوگ پوجتے ہیں، چاہے وہ ویدوں کے ماننے والے ہوں یا کوئی دیگر مذہب کے اور بھی ماننے والے ہوں، ان کو خدا تعالیٰ کے وجود کے حد تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور جو نا یہ اسلام کے اندر مسلمان بعض ایسے فرقے بھی ہیں جو ان فرشتوں کے وجود کو بہت اعلیٰ درجہ کا کر دیتے ہیں، جبکہ یہ عام انسانوں کی خدمت کے لیے جو ہے نا دنیا میں خدا تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک جو ہمارے وید کے ماننے والے ہیں، سناتن دھرم کے ماننے والے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر خدا تعالیٰ ڈائریکٹ نبیوں کو الہام نہیں کر سکتا، وہ فرشتوں کا محتاج کیوں ہے کہ فرشتوں کے ذریعے سے بھیجتا ہے؟ تو اسی بات کو بیس بناتے ہوئے مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ہوا کا کام ہے، ہوا اگر نہ ہو تو کوئی ایک دوسرے کی آواز کو نہ سن سکے، اگر روشنی نہ ہو تو دیکھ نہ سکے، آنکھ کام نہ کر سکے۔ تو ان کا ایک کام ہے جو تمام انسانوں کے لیے ضروری ہیں، اور کیونکہ انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں اور ان کے بھی آنکھ، کان، ناک ہوتے ہیں، اور ان کا استعمال وہ بھی کرتے ہیں، اس لیے ان ذریعوں سے جو ہے نا خدا تعالیٰ ان تک جو ہے نا اپنے جو ہے نا پیغامات یا اپنی الہامات یا اپنے وحی جو ہے نا نازل کرتا ہے۔ تو
اس سے ان بیانات سے جو مجموعی طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہی بات مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھائی ہے کہ ملائک ایک خدمت کرنے والے خدا تعالیٰ کے وجود ہیں، جن کو خدا تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اس دنیا کو چلانے کے لیے، اس دنیا کے مختلف کام کے لیے۔ ان کی عبادت کرنا یا ان کو اس حد تک پہنچا دینا کہ ان کا وجود جو ہے نا بہت ہی زیادہ اعلیٰ اور عرفہ ہے، وہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز پر جو ہے نا ایک لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ عبادت کے لائق نہیں، بلکہ ان کی جو خدمت ہے وہ خدا تعالیٰ کی قائم کردہ ہے، اور وہ مقرر ہے خدا تعالیٰ کے جو ہے نا کام کو جو ہے نا اس دنیا میں کرنے کے لیے۔ تو یہ جو خلاصہ تھا مختصراً، اس کو آپ تفصیل سے جا کے وہاں پڑھیے تو ملائک کے بارے میں آپ کا علم جو ہے نا اور بڑھے گا، اور اس کے بارے میں جو بھی آپ کے ذہن میں غلط فہمیاں ہیں اس کا جو ہے نا ازالہ ہوگا، اور آپ صحیح طریقے سے اسلام کی اس تعلیم کو جو ملائک کے بارے میں خدا تعالیٰ نے جو ہے نا بیان کیا ہے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مرزا غلام محمد صاحب قادیانی کے علم سے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ العزیز کل پھر جب ہم آگے کا گفتگو کریں گے، آگے ہم میٹنگ میں جو ہے نا ایک دوسرے سے سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کریں گے، تو اس کا جو ہے نا خلاصہ انشاءاللہ العزیز آگے رکھوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔